السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جس پر ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور غور کیا ہوگا، لیکن شاید اس کی گہرائی کو اس طرح محسوس نہیں کیا۔ ہم اکثر جب کسی انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی شکل و صورت، لباس، انداز، بات کرنے کا طریقہ یا اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ کوئی خوبصورت لباس پہنتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کسی کا چہرہ خوبصورت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ کسی کا انداز بہت اچھا ہو تو ہم اس کی شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی آخر ہے کیا؟ کیا خوبصورتی صرف وہ ہے جو آنکھوں کو نظر آتی ہے؟ کیا ایک خوبصورت چہرہ کسی انسان کو واقعی خوبصورت بنا دیتا ہے؟ اور اگر کسی انسان کا چہرہ بہت خوبصورت ہو لیکن اس کی زبان دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، اس کے رویے میں تکبر ہو، وہ کمزور انسان کو حقیر سمجھتا ہو، کسی کا دل دکھانے میں اسے کوئی فرق محسوس نہ ہوتا ہو، تو کیا ہم پھر بھی اسے خوبصورت انسان کہیں گے؟ شاید چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں، کیونکہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ آج جو چہرہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، کچھ سال بعد اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ عمر بڑھتی ہے، رنگ بدلتا ہے، بال سفید ہوتے ہیں، چہرے پر عمر کے آثار آتے ہیں۔ لباس بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ضروری نہیں کہ کل بھی ہمارے پاس ہوں، لیکن کردار وہ چیز ہے جو انسان کے جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں بہت عرصہ بعد بھی یاد رکھتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہوں، ضروری نہیں کہ وہ بہت امیر ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو۔ کبھی کبھی کوئی انسان صرف اس لیے ہماری یاد میں رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ کبھی کسی کی ایک نرم بات ہمیشہ برسوں بعد بھی یاد ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ تھاما ہوتا ہے، تو ہم اس انسان کو صرف اس لیے نہیں بھول پاتے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا تھا، بلکہ اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیسا محسوس کروایا تھا۔ اور یہی کردار کی خوبصورتی ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کے رویے میں نرمی نہیں، دل میں رحم نہیں، زبان میں شائستگی نہیں اور دوسروں کے لیے عزت نہیں، تو اس کی باقی خوبیاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الحجرات کی آیت 13 میں انسانوں کو ان کی اصل قدر کے بارے میں ایک بہت اہم اصول بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت خوبصورت بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کی قدر صرف اس کے ظاہری حلیے، مال، خاندان، رنگ، مقام یا دنیاوی حیثیت سے نہیں ہوتی۔ اصل قدر انسان کے اندر موجود تقوی اور اس کے عمل سے بنتی ہے۔ اور تقوی صرف ایک لفظ نہیں، تقوی انسان کے رویے میں نظر آتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آئے اور وہ خود کو روک لے، وہاں تقوی نظر آتا ہے۔ جب اسے کسی کی غلطی کا بدلہ لینے کا موقع ملے لیکن وہ معاف کر دے، وہاں کردار نظر آتا ہے۔ جب کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہو اور پھر بھی وہ غلط کام سے رک جائے، وہاں اس کے دل کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب کسی کمزور انسان کے پاس اختیار نہ ہو کہ وہ بدلہ لے سکے اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، وہاں انسان کی اصل خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ اچھا کردار صرف اس وقت اچھا بننے کا نام نہیں جب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ اصل کردار تو اس وقت سامنے آتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی انسان نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کے سامنے اپنے رویے کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہم کسی مہمان کے سامنے بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے ہیں، دوستوں کے سامنے بہت نرم بن جاتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں
تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی سے کوئی کام نہیں نکلوانا ہوتا تو ہم اس سے کیسا سلوک کرتے ہیں، جب سامنے والا ہم سے کمزور ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، جب کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہمارا رویہ کیسا ہو جاتا ہے، اور جب ہمیں اپنی غلطی ماننی پڑے تو کیا ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی انسان کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں انسان بہت خوبصورت ہے، لیکن شاید ہمیں اپنی تعریف کے الفاظ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے فلاں انسان بہت اچھا ہے کیونکہ وہ کسی کو نیچا نہیں دکھاتا، فلاں انسان اچھا ہے کیونکہ وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، فلاں انسان اچھا ہے کیونکہ وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے، فلاں انسان اچھا ہے کیونکہ وہ غصے میں بھی حد نہیں پار کرتا، فلاں انسان اچھا ہے کیونکہ اسے کسی کی کمزوری کا مذاق اڑانا نہیں آتا، فلاں انسان اچھا ہے کیونکہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے، اور شاید اسی لیے بعض لوگ پہلی نظر میں ہمیں بہت عام سے لگتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان اندر سے کتنا خوبصورت ہے۔ اور بعض لوگ پہلی ملاقات میں بہت متاثر کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کا اصل رویہ سامنے آتا ہے تو وہ خوبصورتی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی انسان کو ہماری نظر میں لا سکتی ہے، لیکن کردار ہی اسے ہمارے دل میں جگہ دیتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ واقعی عزت دیتے ہیں۔ کیا آپ ان کی عزت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں؟ زیادہ تر صورتوں میں جواب نہیں ہوگا۔ ہم کسی کو اس لیے عزت دیتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے۔ ہم کسی ماں کو اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہمیشہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی محبت ہمارے لیے بے غرض ہوتی ہے۔ ہم کسی دوست کو صرف اس کے چہرے کی وجہ سے اپنا دوست نہیں بناتے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اس پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم کسی استاد کو صرف اس کے لباس کی وجہ سے یاد نہیں رکھتے، بلکہ اس لیے کہ اس نے ہمیں کچھ سکھایا ہوتا ہے۔ ہم کسی بزرگ کی عزت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، بلکہ ان کے تجربے، نرمی، دعا اور اخلاق ہمیں ان کے قریب کرتے ہیں۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہماری اپنی خوبصورتی بھی کردار سے بنتی ہے تو ہم اپنی زندگی میں کردار کو بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم اپنے لباس کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بالوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ظاہری شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری زبان کیسی ہے، میرا غصہ کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے؟ کیا میری وجہ سے کسی انسان کا دل بار بار دکھتا ہے؟ کیا میں اپنی غلطی تسلیم کر سکتی ہوں؟ کیا میں کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتی ہوں جو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ سوالات انسان کو اپنے اندر دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں، اور شاید کردار کی خوبصورتی کا سفر بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے نہیں، اپنے رب کی نظروں سے دیکھنا۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کوئی ہمیں پسند کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی ہماری تعریف کرے گا، کوئی ہماری خامیاں نکالے گا، کوئی ہمارے لباس کو پسند کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، لیکن ہمارے کردار کو بہتر بنانا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ ہم ہر دن اپنے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کر سکتے ہیں، ہر دن اپنی زبان کو تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں، ہر دن کسی ایک انسان کو تکلیف دینے کے بجائے اسے سکون دے سکتے ہیں، ہر دن کسی ایک غلطی پر ضد کرنے کے بجائے اپنی غلطی مان سکتے ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مل کر ایک خوبصورت کردار بناتی ہیں۔ ہمیں کامل انسان بننے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے۔ اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ انسان سے کبھی غلطی نہ ہو، اصل خوبصورتی یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد انسان اپنی اصلاح کر لے، وہ ضد میں اپنی غلطی کو صحیح ثابت نہ کرتا رہے۔
وہ معافی مانگنے کو اپنی توہین نہ سمجھے، وہ اپنے رویے کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خوبصورت کردار ایک دن میں نہیں بنتا، یہ روز کے فیصلوں سے بنتا ہے، روز کی زبان سے بنتا ہے، روز کے رویے سے بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ تعلق سے بنتا ہے۔ اس لیے شاید ہمیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، کبھی کبھی خود سے یہ بھی پوچھنا چاہیے میں کیسے انسان بن رہی ہوں، میری وجہ سے لوگوں کو سکون ملتا ہے یا پریشانی، میری بات سے دل جڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں، میری موجودگی کسی کے لیے رحمت ہے یا بوجھ۔ اور اگر ان سوالوں کے جواب میں ہمیں اپنے اندر کوئی کمی نظر آ جائے تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ چہرے کی خوبصورتی اللہ کی عطا ہے، لیکن کردار کی خوبصورتی وہ نعمت ہے جسے انسان اپنی کوشش، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال سے مزید سنوار سکتا ہے، اور شاید یہی انسان کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ ایک ایسا انسان جسے دیکھ کر صرف آنکھیں متاثر نہ ہو بلکہ جس کے ساتھ رہ کر دل کو سکون ملے، ایک ایسا انسان جو صرف سامنے اچھا نہ ہو بلکہ پیچھے بھی دوسروں کی عزت کا خیال رکھے، ایک ایسا انسان جو طاقت ملنے پر ظالم نہ بنے، غصے میں حد نہ بھولے، کامیابی میں مغرور نہ ہو اور ناکامی میں بد اخلاق نہ ہو، کیونکہ آخر میں انسان کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں آگے ایک اور اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ آخر کردار انسان کی اصل پہچان کیسے بن جاتا ہے، کیونکہ خوبصورتی ہمیں پہلی نظر میں نظر آ سکتی ہے لیکن کردار کو پہچاننے کے لیے وقت لگتا ہے، اور جب وقت انسان کو پرکھتا ہے تب اس کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ اب اگر ہم سمجھ چکے ہیں کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کردار کو پہچاننا کیسے جائے، کیونکہ ظاہری شکل تو ایک نظر میں نظر آ جاتی ہے، لباس بھی دیکھ لیا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بھی پہلی ملاقات میں محسوس ہو جاتا ہے، لیکن کردار ایسی چیز نہیں جو چند منٹوں میں پوری طرح سامنے آ جائے۔ کردار کو جاننے کے لیے وقت چاہیے اور کبھی کبھی حالات چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی مرضی سے بہت سی چیزیں چھپا سکتا ہے لیکن حالات اکثر انسان کی حقیقت خود سامنے لے آتے ہیں۔ آپ کسی انسان کو اس وقت تک مکمل طور پر نہیں جان سکتے جب تک آپ نے اسے غصے میں نہ دیکھا ہو، آپ اسے اس وقت تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ نے اسے کسی اختلاف کا سامنا کرتے نہ دیکھا ہو، آپ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ وہ واقعی کتنا اچھا ہے جب تک آپ نے اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ برتاؤ کرتے نہ دیکھا ہو جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا، کیونکہ جہاں فائدہ ختم ہوتا ہے وہاں اکثر انسان کا اصل رویہ شروع ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے سے بڑے، طاقتور یا با اثر لوگوں کے سامنے بہت ادب سے پیش آتا ہے، وہ ان کے سامنے بہت نرم لہجے میں بات کرتا ہے، ان کی ہر بات پر مسکراتا ہے، ان کی غلطی بھی نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اگر وہی شخص کسی غریب، کمزور یا اپنے سے چھوٹے انسان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ شاید اس کی نرمی صرف ضرورت کی وجہ سے تھی، کردار کی وجہ سے نہیں۔ اچھا کردار یہ نہیں کہ آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں جن سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، اچھا کردار یہ ہے کہ آپ اس انسان کی بھی عزت کریں جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اس شخص کے ساتھ بھی نرمی کریں جو آپ کے کسی کام کا نہیں، اس انسان کو بھی عزت دیں جو آپ سے کم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی اصل بلندی اس وقت نظر آتی ہے جب اسے دوسروں کو نیچا دکھانے کا موقع ملے، لیکن وہ ایسا نہ کرے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت اسلامی اصول سامنے آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تکبر کے بارے میں بہت واضح انداز میں سمجھایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے،
ذرا غور کیجیے، کتنی گہری بات ہے۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ تکبر صرف مہنگے کپڑے پہننے، بڑی گاڑی رکھنے یا زیادہ پیسہ ہونے کا نام ہے، لیکن تکبر انسان کے رویے میں بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ کسی غریب کو حقیر سمجھنا، کسی کم پڑھے لکھے انسان کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل و صورت پر تبصرہ کرنا، کسی کی غلطی کو دیکھ کر خود کو اس سے بہتر سمجھنا، کسی کی بات صرف اس لیے رد کر دینا کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کیونکہ کردار صرف یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کتنا اچھا دکھائی دیتے ہیں، کردار یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کیا ہے، اور دل کی یہی بات کبھی کبھی ہماری زبان اور رویے سے باہر آ جاتی ہے۔ اب ذرا غصے کی بات کرتے ہیں۔ انسان کے کردار کو پرکھنے کا ایک بہت بڑا موقع غصہ ہے۔ جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہو تو اچھا بننا آسان ہے، جب سامنے والا ہماری تعریف کر رہا ہو تو مسکرانا آسان ہے، جب لوگ ہماری بات مان رہے ہوں تو نرم رہنا آسان ہے، لیکن جب کوئی ہماری بات نہ مانے، جب کوئی ہمیں غلط ثابت کر دے، جب کوئی ہماری مخالفت کرے، جب کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہمیں بری لگے، تب ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم فوراً سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم سامنے والے کی عزت بھول جاتے ہیں؟ کیا ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کا بعد میں افسوس ہو؟ یا ہم خود کو روک لیتے ہیں؟ یہی لمحہ ہمارے کردار کا امتحان بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت کے بارے میں ایک نہایت خوبصورت تعلیم دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مفہوم کے ساتھ آتا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو گرا دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ذرا سوچئے، دنیا ہمیں طاقت کا ایک الگ تصور دیتی ہے۔ دنیا کہتی ہے طاقتور وہ ہے جو اپنی بات منوا لے، جو سب کو خاموش کرا دے، جو بدلہ لے لے، جو کسی کو جواب دینے کا موقع نہ دے، لیکن اسلام ہمیں طاقت کا ایک مختلف معیار دیتا ہے۔ وہ انسان زیادہ مضبوط ہے جو اپنے غصے کو قابو کر سکے، جو جواب دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے الفاظ کو روک سکے، جو بدلہ لینے کے قابل ہو لیکن معافی کو ترجیح دے سکے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ کردار کی طاقت ہے، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو چہرے سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ ایک انسان بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا غصہ دوسروں کے لیے خوف بن جائے تو اس خوبصورتی کی کیا قدر؟ اور ایک عام سا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر انسان کو سکون ملے، کیونکہ اسے معلوم ہو کہ یہ شخص اختلاف میں بھی میری عزت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہمیں بات کرتے ہوئے الفاظ سوچنے نہیں پڑتے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہماری کوئی بات غلط ہو گئی تو یہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے ساتھ احترام سے پیش آئے گا۔ ایسا انسان ہمارے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اب کردار کا ایک اور اہم حصہ ہے وعدہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وعدے کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں ہاں کر دوں گی، میں ضرور آؤں گی، میں یہ کام کر دوں گی، فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم یہ الفاظ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا ہم ان الفاظ کی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں؟ ایک اچھا کردار رکھنے والا انسان اپنی زبان کی قدر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، کسی سے وعدہ کرنا اس کے دل میں امید پیدا کرنا بھی ہے، اور اگر ہم بار بار وعدہ کر کے پورا نہ کریں تو آہستہ آہستہ لوگ ہماری بات پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کردار کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کو ذمہ داری سے استعمال کرے۔ اگر کام نہیں کر سکتا تو صاف کہہ دے، اگر وقت نہیں دے سکتا تو وعدہ نہ کرے، اگر کسی بات کا یقین نہیں تو جھوٹی یقین دہانی نہ کرائے۔ کیونکہ سچ بولنے والا انسان شاید ہر وقت لوگوں کو خوش نہ کر سکے، لیکن لوگ اس پر اعتماد ضرور کر سکتے ہیں، اور اعتماد یہ انسان کی شخصیت کی بہت بڑی دولت ہے۔
آپ کسی کو بہت خوبصورت لباس دے سکتے ہیں، بہت مہنگا تحفہ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھی تصویریں لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ پر اعتماد نہیں کر سکتا تو یہ سب چیزیں ایک وقت کے بعد بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ اسی طرح امانت داری بھی کردار کا حصہ ہے۔ امانت صرف پیسے یا کوئی چیز اپنے پاس رکھنے کا نام نہیں۔ کبھی کسی نے ہمیں اپنی ذاتی بات بتائی، کبھی کسی نے اپنی پریشانی ہمارے ساتھ شیئر کی، کبھی کسی نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی بات دوسروں تک پہنچا دیں گے یا اسے اپنے پاس امانت سمجھ کر رکھیں گے؟ کسی کے راز کو محفوظ رکھنا بھی کردار ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کرنا بھی کردار ہے، اور شاید سب سے خوبصورت کردار وہ ہے جس میں انسان کسی کے بارے میں ایسی بات بھی نہ کرے جسے وہ اس کی موجودگی میں کہنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ ہم اکثر محفل میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کسی کی شکل پر تبصرہ، کسی کے لباس پر بات، کسی کے گھر کے حالات پر بات، کسی کے رشتے کے بارے میں بات، کسی کی ناکامی کا مذاق، اور کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم چند لمحوں کی گفتگو کے لیے کسی کی عزت داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اچھا کردار انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر سچی بات بھی ہر جگہ کہنا ضروری نہیں، ہر بات آگے پہنچانا ضروری نہیں، اور ہر چیز پر رائے دینا بھی ضروری نہیں۔ کبھی خاموش رہ جانا بھی اخلاق ہے، کبھی کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا بھی اخلاق ہے، کبھی کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لینا بھی اخلاق ہے، اور کبھی یہ سوچ لینا کہ شاید مجھے پوری حقیقت معلوم نہیں، انسان کو بہت سے گناہوں سے اور بہت سے رشتوں کے ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات کی آیت 12 میں بدگمانی، تجسس اور غیبت سے روکتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف ایک حکم نہیں دیتا بلکہ ہمارے کردار کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اگر انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا رہے، ان کی چھپی ہوئی باتیں تلاش کرتا رہے اور پھر ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں بات کرتا رہے، تو اس کے ظاہر سے چاہیے کتنی ہی خوبصورتی نظر آئے، اس کے کردار میں ایک ایسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جو آہستہ آہستہ دل کو متاثر کرتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، کردار صرف بڑے بڑے کاموں سے نہیں بنتا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں بہت بڑے نیک کام کرنے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کردار ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتا ہے۔ کسی کو راستہ دے دینا، کسی کی بات پوری سن لینا، کسی کے بولنے کے دوران اسے بار بار نہ ٹوکنا، کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کسی کے کمزور لمحے کو اس کے خلاف استعمال نہ کرنا، کسی کی کامیابی پر دل سے خوش ہونا، کسی کی پریشانی میں اس کا مذاق نہ اڑانا۔ یہ سب چیزیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہی انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، کسی انسان کے کردار کو صرف اس لیے اچھا یا برا قرار نہیں دینا چاہیے کہ اس سے ایک بار غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ غلطی کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کیا وہ معافی مانگتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ وہی غلطی نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو الزام دیتا رہتا ہے؟ ایک اچھا کردار رکھنے والا انسان بھی کبھی غصہ کر سکتا ہے، کبھی غلط بول سکتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اس کا دل اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ سوچتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اسے درست کرنا چاہیے، اور یہی احساس انسان کو بہتر بناتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو دوسروں کے کردار سے نہیں ناپنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مجھ سے زیادہ بدتمیز ہے اس لیے میں ٹھیک ہوں، بلکہ کبھی کبھی ہمیں صرف اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میں کل سے آج بہتر انسان ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اگر جواب نہیں ہے تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں،
کیونکہ کردار کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک بار بن جائے اور پھر کبھی تبدیل نہ ہو۔ انسان ہر دن اپنے کردار میں کچھ نہ کچھ شامل کرتا رہتا ہے، کبھی صبر، کبھی شکر، کبھی برداشت، کبھی معافی، کبھی سچائی اور کبھی اپنی کسی غلط عادت کو چھوڑنے کی کوشش۔ اسی طرح انسان کے کردار کا ایک بہت بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اسے اختیار ملتا ہے، جب کوئی اس کے سامنے جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، جب اسے معلوم ہو کہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر دوں تو شاید کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ تب وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے یا طاقت کے باوجود انصاف کرتا ہے؟ کیونکہ اصل خوبصورتی صرف یہ نہیں کہ انسان کمزوری میں اچھا ہو، اصل خوبصورتی یہ بھی ہے کہ طاقت ملنے کے بعد بھی اس کے اندر انسانیت باقی رہے۔ اور یہی بات ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ زندگی میں ایک ایسا مقام ضرور آتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، جہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، جہاں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور جہاں کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہوتی ہے۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ انسان واقعی اندر سے کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی کردار کے بارے میں بہت سی باتیں رہتی ہیں، اس لیے اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور ان باتوں میں سے آپ کو میری باتیں اگر اچھی لگے تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم اپنا کردار مضبوط بنائیں گے تب ہی کچھ بنے گا۔ اور اب دیں مجھے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔